پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے پریس کانفرنس رکھنی ہی تھی تو آپ نے بھی تکلیف کی کہ اطلاع پاتے آپ تشریف لے آئے، لیکن آپ سے انشاءاللہ امید ہے کل دوبارہ میں بات کروں گا پریس کانفرنس کی صورت میں۔ آج آمد کے موقع پر صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی، اور 4.5 سال کی تگ و دو کے بعد شہیدوں کے وارثان کے لیے، یتیموں کے لیے، بیوگان کے لیے اور مظلوموں کے لیے فراہمی انصاف کا ایک راستہ کھلا تھا، اور سپریم کورٹ میں جا کر وہاں سے JIT بنوانے کے احکامات لائے تھے۔ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، عدلیہ کی بات انشاءاللہ تعالی عدلیہ میں ہی عدلیہ کے ساتھ ہوگی، وہ معزز جج صاحبان کے ساتھ وہیں بات کریں گے۔ یہاں پر جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کا تعلق صرف سابق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ 17 جون 2014 کے بعد یہ پہلی JIT بنی ہے جس میں فریقین نے، یعنی ہم لوگ جن کے افراد شہید ہوئے تھے اور زخمی ہوئے، اور جو اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں مدعی ہیں، ہماری بھی ساری سٹیٹمنٹس ہو گئی، اور جو ملزمان ہیں سابق حکمران، اس میں بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب سمیت ان کے وفاقی وزراء اور کوئی 150 سے زیادہ ان کے پولیس افسران اور بیوروکریٹس، اور توقیر شاہ صاحب کو بھی سوئٹزرلینڈ سے بلا کے بیان لیا گیا۔ نواز شریف صاحب کا بیان جیل میں جا کے لیا گیا۔ شہباز شریف صاحب خود اپیئر ہوئے، 3 بار طلب کرنے کے بعد ان کا بیان ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اور پورے پاکستان کو علم ہے اس بات کا، 150 سے زائد افراد جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ملزم اور مجرم ہیں، ان کی شہادتیں یعنی سٹیٹمنٹس اور ان کے بیانات اور کراس ایگزامینیشن JIT کی طرف سے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ ہماری بھی 75-80 کے قریب تمام سٹیٹمنٹس اور بیانات مکمل ہو گئے، اور دونوں طرف سے جو ڈاکومنٹس، جو ثبوت، جو کچھ فراہم کیا جانا تھا اور جس کا جو موقف تھا، کھلی اجازت دی JIT نے کہ وہ اپنا موقف رکھے۔ JIT نے کھلی اجازت دی کہ آپ زبانی بھی جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اور تحریری طور پہ بھی اپنی سٹیٹمنٹس دفتر میں جمع کروائیں۔ تو پوری JIT نے تمام تحریری اور زبانی سٹیٹمنٹس کو لیا، کراس ایگزامن کیا، جس نے جو کہنا تھا انہوں نے روکا نہیں ہے۔ تو جب سب کے بیانات ہو گئے، ساری شہادتیں ہو گئیں، اور پہلا واقعہ ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب سے بیان لیا گیا۔ 4.5 سال میں کسی نے پوچھا نہیں تھا ان سے کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، اور نون لیگ پنجاب کے صدر بھی تھے، اور پنجاب کے سربراہ بھی تھے، اور آپ کے سگے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ وفاق میں آپ کی حکومت تھی، پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، دن دہاڑے 12 گھنٹے ایک میدان جنگ بنا رہا، آپ نے گولیاں چلائیں، 14 لاشیں گری، 100 لوگ زخمی ہو گئے، اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ مسلسل 10-12 گھنٹے لائیو سب کچھ منظر دکھاتا رہا۔ اور نواز شریف صاحب سے پہلی بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا؟ آپ نے پوچھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آپ نے پوچھا پنجاب کی حکومت سے، ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کی؟
پہلی بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے غیر جانبدار جے آئی ٹی کیوں نہیں بننے دی؟ 1.5 مہینہ مذاکرات ہوتے رہے تھے دھرنے کے دوران. نواز شریف صاحب اپنے 3 وفاقی وزراء کو اپنا وفد بنا کے بھیجتے تھے، اور ادھر گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں ہمارے 3 پاکستان عوامی تحریک کے لیڈرز ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں، اس کے علاوہ کہ ہم کہتے تھے استعفیٰ دیں. آپ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے انصاف نہیں ہوگا، انویسٹیگیشن فیئر نہیں ہوگی. مگر اس مطالبے سے ہٹ کر ایک نقطہ صرف ہوتا تھا جس پر 1.5 مہینہ مذاکرات ہوتے رہے کہ آپ پنجاب پولیس کو چھوڑ کر پاکستان کے باہر کے باقی 3 صوبوں میں سے کہیں سے غیر جانبدار افسران کی جے آئی ٹی بنا دیں، ہم شامل تفتیش ہو جائیں گے. مگر پنجاب پولیس نے قتل کیا ہے اور آپ نے قتل کروایا ہے، ان سے کیسے تفتیش کروا لیں؟ حتیٰ کہ آخر میں 2 آئی جی صاحبان پر اتفاق رائے بھی ہو گیا، ایک سندھ سے ایک بلوچستان سے، اور ان کے وفاقی وزراء تسلیم کر کے گئے. اگلے دن آ کے کہتے تھے صاحب نہیں مانتے. کسی نے پوچھا اس صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، کہ آپ غیر جانبدار جے آئی ٹی کیوں نہیں مانتے تھے؟ اگر آپ قاتل نہیں ہیں، آپ نے گولیاں نہیں چلوائی، آپ نے لاشیں نہیں گروائی، تو آپ کو غیر جانبدار جے آئی ٹی میں اعتراض کیوں ہے؟ آپ پنجاب پولیس کی ہی جے آئی ٹی کیوں بنوانا چاہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا نہیں. کسی نے 4.5 سال میں نہیں پوچھا کہ جب میں کینیڈا سے یہاں آیا تھا تو 11 چکر جہاز کے کیوں لگوائے گئے تھے، میرا جہاز ڈائیورٹ کیوں کیا گیا تھا، اسلام آباد میں لینڈ کیوں نہیں ہونے دیا گیا تھا. ان سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کیا اس واقعہ کا جو جہاز کو ڈائیورٹ کرنا اور اسلام آباد میں لینڈ نہ ہونے دینا، کیا اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں 17 جون کے واقعہ کے ساتھ؟ کسی نے ان سے آج تک نہیں پوچھا. پہلی بار سوال ہوئے ہیں ان سے. شہباز شریف صاحب سے پہلی بار سوال ہوئے ہیں. نہ کسی نے نواز شریف صاحب سے آج تک پوچھا، نہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آئی جی مشتاق احمد سکھیرا صاحب بلوچستان کے آئی جی تھے، یکلخت ایک ہی دن میں پنجاب کے آئی جی کو کیوں تبدیل کیا گیا اور بلوچستان سے اٹھا کے مشتاق احمد سکھیرا کو آئی جی کیوں لگایا گیا؟ اور سارے احکامات فوٹو سٹیٹ پر ہوئے، فوٹو سے فیکس پر ہوئے، فیکس پر 1 منٹ کے اندر پہلا آئی جی تبدیل ہو رہا ہے، نیا آئی جی لگ رہا ہے. کسی نے ان سے آج تک نہیں پوچھا تھا، اس جے آئی ٹی نے پوچھا. کسی نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسی دن آئی جی بھی تبدیل ہوا تو کیوں، اسی دن ڈی سی او بھی تبدیل ہوا تو کیوں، یہ بڑے بڑے احکامات کیوں ہوئے، تبادلے کیوں ہوئے، یہاں سے اسپیشل جہاز بھیج کر مشتاق احمد سکھیرا صاحب کو کوئٹہ سے یہاں کیوں لایا گیا، کون سی ایمرجنسی تھی، کیا ہونے والا تھا؟ کسی نے نہیں پوچھا. پہلی بار ان سے سوال ہوئے ہیں اور اسی سوالات کے نتیجے میں ان پر قیامت آ گئی ہے. اور جی آئی ٹی کو ختم کروانے پر انہوں نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے. انصاف کا قتل کیا ہے، عدل کا قتل کیا ہے. بھئی ابھی تو جی آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی، خود اللہ گواہ ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا لکھنے جا رہے ہیں. انہوں نے سب کو جتنا کانفیڈینشلی کیا ہے، ہم میں سے کسی فرد بشر کو معلوم نہیں کہ ہمارے خلاف رپورٹ آتی ہے یا ان کے خلاف آتی ہے. مگر ہم مطمئن ہیں، اس لیے ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہم نے یہ جانا ہے کہ قانون کے تقاضے کے مطابق انہوں نے تفتیش کر دی ہے، ان کے بیانات بھی لے لیے، ہمارے بھی لے لیے، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. ہم نے جے آئی ٹی کو صرف یہ کہا ہم کسی بے گناہ کو گناہگار نہیں بنوانا چاہتے اور ایٹ دا سیم ٹائم کسی گناہگار کو پاک بنا کے چھڑانا نہیں چاہتے. جو حق ہے وہ لکھ دیں، جو سچ ہے وہ لکھ دیں، اس کے بعد اس ملک کا نظام، قانون، عدالت جو فیصلہ کرے گا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ شہید آپ سے پوچھیں گے قیامت کے دن
بیوہ مائیں عورتیں پوچھیں گی, یتیم بچے پوچھیں گے, بس ان کی خاطر حق اور سچ لکھ دیں. کون مجرم ہے کون نہیں ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا, ہم خاموش ہیں, مطمئن ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کارروائی شروع ساری کروانے کے بعد میں اطمینان سے کینیڈا چلا گیا. میرا تصریف و تعریف کا کام, ریسرچ کا کام سارا وہیں ہوتا ہے. میری اپنی لائبریری مین وہیں پر ہے جس پر میں نے کام کرنا ہوتا ہے, اور سکون سے میں کام کر رہا ہوں. میں نے رمضان المبارک میں آنا تھا اعتکاف کے لیے, ہم بے فکر ہو گئے. آپ کو کیوں فکر ہے؟ میں سابق حکمرانوں سے پوچھتا ہوں. نواز شریف صاحب آپ کو کیا فکر ہے؟ شہباز شریف صاحب آپ کو کیا فکر ہے؟ اگر آپ نے قتل نہیں کروائے تو پہلی جے آئی ٹی بنی ہے نا, پنجاب سے نہیں بنی, باہر کے افسروں کی بنی ہے, وہی گوارا نہیں ہوا آپ کو. اگر آپ قاتل نہیں ہیں تو پرابلم کیا تھا؟ جو رپورٹ سبمٹ ہوتی, جو چالان کرنے دیتے, عدالت میں کیس چلتا. ابھی تو صرف تفتیش کا مرحلہ ہی ہوا ہے نا, جو پہلی بار 4.5 سال میں نہیں ہوا تھا. فرانسک رپورٹ نہیں ہوئی تھی آج تک اسلحے کی, وہ پہلی بار ہوئی ہے. ہمارے گھر پر آ کر کسی نے گولیوں کے نشان معلوم نہیں کیے تھے. وہ جو شور مچاتے ہیں کہ 2 جے آئی ٹی بن چکی ہیں, کہنے والوں کو شرم آنا چاہیے. آپ کو مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کون سی جے آئی ٹی آپ نے بنوائی تھی؟ وہ ہمارے گھر آ کر گولیوں کے نشان تک نہیں دیکھے تھے اس نے. منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں آ کر گولیوں کے نشان تک نہیں دیکھے تھے. اس کو جے آئی ٹی کہتے ہیں؟ ہم میں سے کسی کا بیان اس میں نہیں ہے, ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. شہیدوں کے وارثوں کا بیان نہیں ہے, ان کے بچوں کا بیان نہیں لیا. پہلی 2 جے آئی ٹی نے. زخمیوں کا کوئی بیان نہیں ہے. 90 زخمی ہیں جن کو گولیاں لگیں, 90 زخمیوں میں سے ایک شخص کا بھی بیان نہیں تھا. ان 2 جے آئی ٹی جن کا شور مچاتے ہیں, کوئی جے آئی ٹی تھی نہیں, فراڈ تھا. پہلی جے آئی ٹی بنی ہے, پہلی بار تفتیش ہوئی ہے. انہوں نے فرانسک رپورٹس لی ہیں. پولیس کو کہا اسلحہ جمع کراؤ جس سے گولیاں چلی, گولیوں کا ریکارڈ دو. کہا تھانوں کا ریکارڈ دو, کتنا اسلحہ چلا, کتنا بچا, کتنی گولیاں بچیں. فرانسک رپورٹس طلب کی. ہمارے گھر کی چھتوں اور کمروں پر آ کر جو گولیاں لگی تھی ان کے نشانات کا فرانسک کروایا. فورینسک. منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ کی گولیوں کا دیواروں کا فورینسک کروایا. ان کو گولیاں برآمد ہوئی جو ہمیں بھی علم نہیں تھا, جو چھتوں پر اور کمروں میں دائیں بائیں پڑی تھی. ان کا فورینسک رپورٹس کروائی. پہلی بار ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تفتیش ہوئی ہے, اور غیر جانبدار, اور جنہوں نے کی ہے ہم ان میں سے کسی ایک شخص کو نہیں جانتے. اے ڈی خواجہ صاحب کا نام جیسے آپ نے سنا ویسے ہی میں نے ٹی وی پر سنا. سندھ کے آئی جی تھے, ٹی وی پر سنا. زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی. ہم جانتے نہیں ہیں کسی ایک فرد کو, مگر ہم نے اللہ پر چھوڑا. ہم صرف انصاف چاہتے تھے, انصاف چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ انصاف کے اصول کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. میں نے پھر دہرایا, عدلیہ کے میٹر پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم عدالتی جنگ عدالت میں لڑیں گے, قانونی جنگ قانونی میں لڑیں گے. ہم مرد لوگ ہیں, ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں. مجھے خبر ملی, میں نے اگلی فلائٹ لے کے آپ کے سامنے جہاں پہنچ گیا ہوں. ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے عدالتوں میں. اس وقت جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ انصاف ہونے دیں, آزاد تفتیش ہونے دیں, عدالتوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیں. بس میں آج کی گفتگو یہیں تک رکھتا ہوں. کچھ اور چیزیں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس میں آپ سے کر لیجیے. ایک یہ سوال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, حکومت مخالف لانگ مارچ. اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور جے آئی ٹی کا میٹر ہے صرف اس سبجیکٹ پر ایڈریس کروں گا. آپ کو پوچھنے میں اعتراض کوئی نہیں, جو چاہیں پوچھ لیں. نواز شریف صاحب کی آج پھر ہیئرنگ ہے, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے؟ جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صحت بہت خراب ہے, کیونکہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. آپ نے سوال بھی کر دیا اور جواب بھی دے دیا. ہم بھی ان کی صحت کو اچھا دیکھتے ہیں, اور اللہ پاک ان کی صحت کو اچھا رکھے.
ताकि सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ तक उनकी सेहत ठीक रहे, इंसाफ मिले। अच्छा, ये काजी साहब एक और सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि साबिक सदर पाकिस्तान का भी ट्रायल होगा, परवेज मुशर्रफ का, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नो कमेंट ऑन एनी अदर क्वेश्चन एक्सेप्ट सानिया मॉडल टाउन एंड JIT। मैं खल्त मल्त नहीं करना चाहता, फोकस रखना चाहता हूँ, फोकस जी। को अदालत ने सस्पेंड किया है, तो आप इसको क्या समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो घबरा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे चांद, अदालत ने सस्पेंड किया है या नहीं, ये बात हम अदालत में जाके करेंगे, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। आपसे वही बात जो करनी थी वो करेंगे। अच्छा बताइएगा, आपने कहा सानिया मॉडल टाउन का जो भी रिजेक्ट हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट से JIT को रिजेक्ट किया, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इनके पीछे है, ये तो अदालत ने फैसला किया। पहली बात तो ये है कि जो है वो तो इमरान खान की है, तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिक? पहली बात तो ये है कि रिजेक्ट नहीं हुआ, ये तो अभी एक कदम है। यकम को इसके ऊपर एक पहली तारीख है, उसमें वोकला जाएंगे हमारे, ये हमें केस को फाइट करेंगे, और फाइट करके अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इसी पॉइंट पर, तब भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये कोई फिक्र की बात नहीं है। कादरी साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज तक, जो JIT की जो रिपोर्ट आएगी तब तक उनको ठीक सेहतमंद रहना चाहिए, तो इलाज के लिए वो बाहर जा सकते हैं? उनको मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट, मैंने तो दुआ की है कि यतीमों को इंसाफ मिलने तक वो सेहतमंद रहें, ताकि इंसाफ ही उनकी सेहत का फैसला करे। शुक्रिया। कोई सब्जेक्ट और डिस्कस नहीं होगा सिवाय इसके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया बार दीगर आपके। शुक्रिया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिल कादरी मीडिया से बात कर रहे थे।